پھر آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کر رہا ہے. لوگوں میں بتا رہا ہوں کہ اتنا مواد ہے، صرف اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اسی کو بیان کرنا چاہوں تو اس کے لیے کئی نشستیں درکار ہیں. اور میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں اس قائد کے قدموں میں بیٹھنے کی یہ خیرات ہے کہ اگر مسلسل 10 گھنٹے اس موضوع پر گفتگو کرنی پڑے تو صرف قرآنی آیات کا بیان ہی ختم نہیں ہو سکتا. میں صرف ایک اور ایمان افروز اینگل آپ کے سامنے رکھنے کے بعد دوسرے حصے کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہوں گا. وہ اب اس کتاب سے ہٹ کر بھی چاہتا ہوں کچھ عرض کروں تاکہ پتہ چلے کہ قیامت تک نہ جانے کس کس پر کرم ہوگا. اور باری تعالیٰ اس قرآن سے اپنے محبوب کی شان ختم نبوت کے حوالے سے کیسے کیسے موتی کس کس کو عطا کرتے رہے. یاد رکھیں اس کائنات میں انسانیت کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی تھا، جو باری تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. اس لیے جملہ انبیاء کرام جو بھی آتے رہے وہ بندگی کا ماڈل اور نمونہ بن کر آتے رہے. کیونکہ انسان کو پیدا اللہ کی بندگی کے لیے کیا تھا تو ضروری تھا جو نبی ان کی رہنمائی کے لیے آئے وہ بندگی کا اعلیٰ ترین ماڈل اور نمونہ ہو. یہی وجہ تھی کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، باری تعالیٰ نے ہر نبی کے سر پر وہ بندگی کا تاج سجایا، اسے بندگی کے لقب سے ملقب کیا. میں جسٹ ایک طائرانہ نظر قرآن پر ڈالتے ہوئے آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. کبھی سورہ صافات کا مطالعہ کریں، 37واں سورہ ہے قرآن پاک کا. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، فرمایا نوح عالمین میں تجھ پر میرا سلام ہو. پھر فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. پھر آگے ان کا ذکر کیا انہو من عبادنا المؤمنین. لوگوں یاد رکھو نوح علیہ السلام میرے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا سلام علی ابراہیم وکذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین. لوگوں سن لو ابراہیم بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا. پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کو بھی میرا سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین. پھر فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین، یہ موسیٰ اور ہارون بھی ہمارے مومن بندوں میں سے دو بندے تھے. پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی الیاسین، اے الیاس تجھے بھی میرا سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. پھر فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین. لوگوں سن لو الیاس بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا. سنتے جائیں کیسے کیسے بندگی کے ماڈل بن کر آئے. پھر باری تعالیٰ نے اگلی صورت میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، لوگوں یاد کرو میرے بندے ایوب کو. اور آگے ان کی ایک خوبی بیان کی، فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، لوگوں ہم نے انہیں بڑا ہی صبر کرنے والا پایا. پھر اسی صورت میں فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، فرمایا لوگوں یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو، میرے بندے اسحاق کو، میرے بندے یعقوب کو. اور ان کی ایک خوبی بیان کی، فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. ان میں ایک خوبی بڑی خاص پائی جاتی تھی، وہ آخرت کو بڑا یاد کرنے والے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی، پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا انہو کان عبدا شکورا، لوگوں نوح علیہ السلام میرے شکر گزار بندے تھے. سلیمان علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا نعم العبد انہو اواب، سلیمان میرا بڑا ہی انعام یافتہ بندہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی، سورہ یوسف میں فرمایا انہو من عبادنا المخلصین، لوگوں یوسف میرا بڑا ہی اخلاص والا بندہ تھا. آپ نے دیکھا باری تعالیٰ نے کس طرح نبیوں کے سر پر بندگی کا تاج سجایا، چونکہ وہ بندوں کی رہنمائی کے لیے آ رہے تھے. مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا اگر یہ اتنا اہم ٹائٹل تھا تو کیا ہمارے آقا کے سر پر بھی بندگی کا تاج رکھا یا نہ رکھا؟
इस जाविया निगाह से कुरान को देखें तो कुरान सबसे पहले सूरह बकरा में यूं गोया हुआ, फरमाया वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है उसमें जो कुछ हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, जब मेराज पर बुलाया तो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, फरमाया पाक है वो अल्लाह जो ले गया अपने बंदे को मेराज पर। जब कुरान नाजिल किया तो सूरह फुरकान की पहली आयत में फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही, फरमाया बहुत बाबरकत है वो रब जिसने नाजिल किया फुरकान अपने बंदे पर। जब कुरान को किताब का नाम दिया तो सूरह कहफ की पहली आयत में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा, फरमाया सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने नाजिल की किताब अपने बंदे पर। और सबसे बढ़कर ये कि दोस्तों शबे मेराज जब सुम्मत दना फततल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना की बुलंदियों पर बुलाया और वहां बिठाकर जब बात की तो फरमाया फऔहा इला अब्दिही मा औहा, लोगों फिर जो उसके जी में आया उसने अपने बंदे की तरफ बढ़ी। वो आका के सर पर भी बंदगी का ताज रखा, मगर आप कहेंगे शान खत्म नबूवत की बात कहां है, इसी तरफ तो लाना चाह रहा हूं। अगर आपने गौर से ये सब आयात सुनी हो, बारी ताला ने दीगर अंबिया को भी बंदा कहा, अपने महबूब को भी बंदा कहा, मगर बंदा बंदा कहने में फर्क रखा। दीगर अंबिया को बंदा कहा, उन्हें मुतलक बंदा नहीं कहा, साथ उनकी खूबियां भी बयान की। फरमाया ये मोमिन बंदा था, ये सबर करने वाला बंदा था, ये शुक्रगुजार बंदा था, ये इखलास वाला बंदा था, हर किसी की कोई ना कोई खूबी बयान हुई। मगर जब हमारे आका की बारी आई तो मैंने जितनी आयात पढ़ी, घर जाके तवज्जो से पढ़िएगा, बारी ताला ने जहां भी कहा सिर्फ बंदा कहा, कोई खूबी बयान नहीं। हालांकि खूबी बयान करने से शान बढ़ती है, कम तो नहीं होती। मौला तो दीगर अंबिया को बंदा कहे, साथ उनकी शान भी बयान करे। माज़अल्लाह क्या हमारे आका में कोई ऐसी खूबी ना थी जिसका साथ जिक्र किया जाता? फरमाया लोगों बात ये नहीं है, मेरा दस्तूर ये है जो तीसरे पारे की पहली आयत में बता दिया। फरमाया तिलकर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद, फरमाया ये सब मेरे रसूल हैं, मगर मैंने बाजों को बाजों पर फजीलत दे रखी। इस ज़ाब्ते के मुताबिक फरमाया जिसमें ईमान ज्यादा था हमने उसे मोमिन कह दिया, जो ज्यादा सब्र करने वाला था उसको अब्दे साबिर कह दिया, जो ज्यादा शुक्र करने वाला था उसको अब्दे शकूर कह दिया। गोया जिसमें जो खूबी ज्यादा थी उसे उसके साथ मुख्तस कर दिया। मगर फरमाया लोगों अब रसूलों में एक रसूल ऐसा भी आया कि जिसका ईमान भी कमाल पर था, जिसका सब्र भी कमाल पर था, जिसका शुक्र भी कमाल पर था, जिसका इखलास भी कमाल पर था। फरमाया जिसमें दुनिया जहान की हर खूबी थी, हर खूबी एक से बढ़कर एक थी। तो कुरान किस किस खूबी को बयान करता? अरे कोई एक होती तो बयान करता। फरमाया मुतलक बंदा कहकर यह ऐलान करना चाहता हूं कि लोगों वो सारी खूबियां जो दूसरों में तुम्हें फर्दन फर्दन नजर आती हैं, वो सारी मैंने मोहम्मद मुस्तफा में जमा कर दी। आओ अगर अब तक कामिल देखना चाहते हो तो मोहम्मद मुस्तफा का नजारा कर लो। उनको हमने बंदगी के कमाल पर फाइज करके भेजा है। और अगर कोई एक आध खूबी बयान कर दी जाती तो मुमकिन है कोई मन चला ये समझता कि शायद यही एक खूबी पाई जाती है और कोई नहीं पाई जाती। फरमाया हमने ऐसा करके अपने महबूब की शान को मुकय्यद नहीं किया, कोई कदगन और पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि मुतलक बंदा कहकर इस बात का ऐलान कर दिया कि लोगों वो सारी खूबियां जो दूसरों में फर्दन फर्दन नजर आती हैं उन्हें तो मिली ही मोहम्मद मुस्तफा के कदमों के सदके से। तो दोस्तों जब इस बंदगी के मॉडल और इस बंदगी के मेयार पर फायज होकर कोई शख्सियत आ जाए, उसके बाद फिर किसी और नबी और रसूल की गुंजाइश बाकी। नबी तो आते रहे बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए, बारी ताला बदल बदल कर बंदगी के मॉडल और नमूने बेचता रहा, मगर अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचकर अपना शाहकार रबूबियत
دنیا کو عطا کر کے فرمایا لوگوں اس کے بعد کوئی اور ماڈل نہیں ہے، اب قیامت تک تمہارے لیے اگر بندگی کا کوئی ماڈل اور نمونہ ہے تو وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ ایسے رسول کے آ جانے کے بعد پھر کسی اور نبی اور رسول کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ بھی آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کر رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر اسی موضوع کو صرف قرآن کو بیان کرنا چاہوں آقا کی شان ختم نبوت پر تو یہی گھنٹوں ختم نہیں ہوگا، مگر تھوڑی دیر کے لیے اس سلسلے کو روکتے ہوئے آئیے اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے خود اپنی شان ختم نبوت کا اعلان کیسے کیا۔ اب ان احادیث کے ریفرنسز اور حوالہ جات میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے، اس کتاب کے اندر امہات الکتب کے ریفرنسز موجود ہیں۔ میں صرف آقا کی عبارات وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ سفید دن کی روشنی کی طرح پتہ چل جائے کہ آقا نے خود اپنی شان ختم نبوت کا اعلان کیسے کیا۔ میرے آقا نے سب سے پہلے خود اس فتنے اور اس خدشے کا بھی اعلان کر دیا۔ میرے آقا نے، میں سیاستہ کی معتبرہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، فرمایا سن لو ان قریب میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، 30 کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی بن کر آیا ہے، مگر آقا نے فرمایا سن لو انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کہیں میرے آقا نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ کا دن کا تحت، فرمایا لوگوں سن لو میری آمد کے ساتھ نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، اس لیے میرے بعد اب نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا انی عبد اللہ وانا خاتم النبیین، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے خاتم النبیین کی شان کے ساتھ بھیجا ہے۔ کہیں میرے آقا نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، فرمایا اللہ نے مجھے رسولوں کا قائد بنا کر بھیجا، سن لو میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وانا خاتم النبیین ولا فخر، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وانا اول شافع ومشفع ولا فخر، اللہ نے مجھے سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور وہ شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بنا کر بھیجا، اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ آقا نے خود انا خاتم النبیین کہہ کر اپنی شان ختم نبوت کے ڈنکے بجا دیے۔